اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربا افسانہ نگار محمد سعید شیخ تعلیم ایم اے LLB تصنیف افسانے تلافی تسخیر افسانے کفارہ افسانے چھوٹی سی بات افسانے اقبال جرم ناول زمین کا دکھ افسانے ایک اور دریا ناول رنگ جہاں اور ناول نا جنون رہا ناول تمنائے بیتاب سفر نامہ حجاز DC نامہ نیم سوانح داستان پتھر بولتے ہیں افسانے رکاب افسانے کالے لکھنا لکھ افسانے افسانہ نیند رات کے پچھلے پہر اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا تو نوکر چاکر تھے، مگر اس بڑے سرکاری بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں باہر علیحدہ اور دور تھے، اور وہ پھر جانتا تھا کوئی بھی ملازم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے جسم کی حالت سمجھنے کی کوشش کی۔ دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سینے پر بائیں جانب کچھ دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ انجائنا سا پین ہو سکتا ہے، اس کے دماغ میں خیال آیا، مگر ہو سکتا ہے شوگر لیول لو ہو گیا ہو۔ دوسرا خیال تھا کیونکہ اس کے دل کی پٹ بج رہے تھے، دھک دھک بد نصیبی کی سی ہوا ان دروازوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرد بھمریاں اڑتی پھر رہی تھیں اور گردن گیلی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ کے سائڈ سے ٹیبل سے گلیسرین اسپرے اٹھایا، اس کا ڈھکن اتارا اور اپنے منہ میں زبان کے نیچے دوائی چھڑک لی۔ اس کے دل کی دھڑکن نے دوائی کا فوری اثر قبول کیا، آہستہ آہستہ اس کی ترتیبیں بحال ہونے لگی۔ دل کی سر تھوڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پلنگ سے ٹیک لگا کر کچھ دیر بیٹھا، اپنی جسمانی حالت پر غور کرتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس کی طبی مسائل کی علامات سے آگاہ کر رکھا تھا، اور بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اپنے جسم کی ورکنگ سے واقف ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کی مشین کو محسوس کرتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ کس وقت اس کا جسم کیا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اب اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح کھانے تک پہنچ جاتا تھا اور پھر خود کو اپنی بھوک مٹاتے دیکھتا تھا۔ شدید بھوک کی حالت میں اس کے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی تھی، اس کی زبان کے خلیے جیسے تڑپنے لگتے تھے، اور کھانا کھا چکنے کے بعد اسے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکتا تھا کہ آخر بنیادی طور پر حیوان ہی ہوں۔ ایسے میں وہ جنسی بھوک کے سلسلے میں محسوس کرتا تھا ایک بخار کسی کیفیت پہ طاری ہو جاتی تھی، جس کی فوری تشفی کے لیے رات تخلیہ اور عورت کی فراہمی کے لیے انتظار کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کے جسم کی ضرورت اس نے اگر پوری نہ کی تو اس کے جسم پر بال اگیں گے اور ان کی ہیئت میں تبدیلی آ جائے گی۔ وہ حیوان بننے کی نسط پہنچ جاتا تھا، اور اپنی جبلت کے تقاضے پورے ہوتے ہی وہ نارمل حالت میں واپس آتا تھا۔ وہ خود کو بہت گھٹیا حقیر محسوس کرتا تھا اور کافی دیر تک خود کو قبول نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی اچانک اپنے جسم کو خوشگوار حالت میں پاتا، ایسی حالت میں جہاں جسم کے تمام اعضاء مکمل سرتال کے ساتھ کام کرتے ہوئے محسوس ہوتے، ایک ترنم اور ایک توازن کے ساتھ کسی حالت ہو جاتی جہاں اسے لگتا ہے ایسا موجود لمحوں میں اس کی روح بھی شامل ہو۔ ایک لطیف سا احساس اس کے اندر سے اٹھتا اور اسے بہت محبت سے تخلیق کردہ وجدان کی ترغیب دیتا۔ ایسے میں ہر چیز اس سے اچھی، مکمل اور بے عیب دکھائی دیتی۔ اس کا جی مچلتا ایسے میں وہ پہاڑ کسی جھیل کنارے، کسی دریا کے ساحل پر موجود ہو، جہاں کوئی ایسا ہو جس سے وہ اپنی تخلیق کے ان لمحوں کو شیئر کر سکے۔ اور جب وہ ان لمحوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی ایک جگہ کسی ایسے شخص کے پاس نہ پہنچ پاتا تو وہ لمحوں کے احساس سے نکل جاتا اور وہ کیفیت گزر جاتی جو اسے دیر تک ملال میں رکھتی۔ گلیسرین اسپرے سے اس کی دل کی دھڑکن ہموار ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گیا اور ایک گلاس دودھ
میں چمچ سے شہد ڈال کر پیا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ٹانگوں میں عجیب سی نقاہت محسوس کرتے ہوئے اس نے سوچا، جسم کا نظام بھی کتنا حیرتناک، اور انسان کیا ہے؟ شعور احساس ہے جو خود کو جسم کی کارکردگی میں محتاج ہیں، اور جسم جس کی کارکردگی کسی بھی وقت بھی کوئی بھی ریکارڈ پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دوبارہ نیند کی حالت میں جانے کے لیے اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا، اور سونے سے پہلے اس نے نیند کی متعلق ہی سوچا، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے جس کا پتہ اس حالت میں جانے سے پہلے اور اس حالت سے نکلنے کے بعد ہی بدلتا ہے؟ یہ زبردست تجربہ ہے۔ یہ آخری خیال تھا جو سوتے وقت اس کے دماغ میں آیا تھا۔ صبح ڈاکٹر نے اسے مکمل چیک اپ کیا، اس کی ہسٹری فائل دیکھی اور اس کی ان جسمانی حالتوں کے متعلق بہت سے سوالات کیے جنہیں وہ کبھی کبھی محسوس کرتا تھا۔ آپ رات کو اکیلے نہ سویا کریں، ڈاکٹر نے پیٹ پر کچھ دوائیاں اور تجویز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا مشورہ ہے، مگر یہاں ممکن نہیں، میری فیملی شہر میں ہے، مجھے اپنی ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے یہاں اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کا جواب دیا، نہ صرف یہ کہ آپ کو رات کو اکیلے نہیں سونا چاہیے، بلکہ آپ کے ساتھی سوتے سے ایک آدھ مرتبہ جگا کر یا ہلا جلا کر دیکھ لینا چاہیے کہ آپ زندہ ہیں۔ فرض کیجیے میں مر چکا ہوں، وہ کیا کر لے گی یا کر سکے گی؟ اس نے ڈاکٹر کے مشورے کو مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی محسوس کر لیا اس نے شاید اپنی بات کی ترسیل کے لیے مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے۔ معاف کیجیے سر، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہر رات آدمی کے لیے، بالخصوص آپ جیسے شخص کے لیے جس کو اس طریقے کے طبی مسائل لاحق ہوں جیسے کہ آپ کو ہیں، باہر ہی ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں پایا جائے آپ بے ہوش ہوں مگر زندہ ہوں، آپ کو بچایا جا سکے۔ آپ بات مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر کو لگا کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی بات نہیں کہہ سکا تھا، مگر اس کا مریض بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو میری بیوی بڑی کیئرنگ ہے، لیکن اگر وہ یہاں بھی آ جائے تو مستقل نہیں رہ سکے گی۔ وہ پھر شاید اتنی ڈیوٹی نہ دے سکے جتنا آپ کی تشخیص کا تقاضا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی تنہائی کو بہت انجوائے کرنے لگا ہوں، یہ ایک طرح کی آزادی ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا تھا، آپ کا بلڈ پریشر کچھ زیادہ ہے، میں نے آپ کی ٹیبلٹ بدل دی ہے۔ ایسے خطرے کی کوئی بات نہیں، ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں، ذرا احتیاط کی نہیں، کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی جسمانی حالت اب اتنی اچھی نہیں رہی جیسے کہ 8-10 سال قبل ہوا کرتی تھی۔ احتیاط تو وہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے البتہ کسی انکشاف سے کم نہیں تھی کہ کوئی بھی رات اس کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی نیند سوچ سکتا تھا جس سے بیدار ہونا اس کے نصیب میں نہیں۔ بس یہی احساس اس نے عجیب اداسی سی اس کے دل پہ چھا گئی اور ملال سے دوچار کر دیا تھا۔ رات گئے جب وہ موسیقی اور مطالعے سے جو اس کی زندگی کے محبوب مشاغل بن چکے تھے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خیال آیا کہ پریشانی کا باعث ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ رات اس کی آخری ہو۔ صبح وہ بیدار ہوتا تو اسے عجیب سی خوشی اور فتح مندی کا احساس ہوتا۔ وہ سارے دن کے حواس لیے ایک طرح کی سپورٹ بن جاتا، یہاں تک کہ اگلی رات آ جاتی۔ سونے سے پہلے کمرے میں اس سے کسی سائے کسی موجودگی کا وہم سا ہونے لگا۔ وہ سایہ رات کے اندھیرے میں اسی کے کمرے کا حصہ ہوتا اور سوتے میں اسے لگتا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ٹیلی فون پر اس نے اپنی بیوی سے درخواست کی وہ کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس رہنے آ جائے، مگر اس کے پاس معقول جواز موجود تھا۔ 2 بچوں کے ٹرم ٹیسٹ ہو رہے تھے، بیٹی میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایڈمی چھوڑنے اور 2 گھنٹے بعد واپس لینے جانا پڑتا تھا۔ خان سامان بھی 10 دن کی چھٹی پر گیا تھا۔ سوری اور یس، اس ماہ تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گی، اگلے مہینے کوشش کروں گی۔ اور یس، اسے اپنی پریشانی میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ شہر چھوڑ کر اس قصبے نما شہر کی تنہائی اور ڈل لائف میں آ کے بور رہنا بہت مشکل ہوگا۔ رات مطالعے کے دوران کتاب میں کسی روایت کا ذکر تھا۔ ایک فقیر درویش پنسار کی دکان پر آتا ہے، دکاندار گاہکوں میں مصروف ہے، درویش اسے مخاطب کرتا ہے، دکاندار اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے توجہ نہیں پاتا، درویش دوسری دفعہ اسے مخاطب کرتا ہے، پھر بھی وہ توجہ سے محروم رہتا ہے۔ اس پر درویش ناراضگی سے کہتا ہے، تو دنیا کے کاروبار میں اتنا مصروف ہے کہ تجھے مرنے کی بھی فرصت نہیں، تو مرے گا کیسے؟ درویش اس وقت اپنے کندھے سے لوئی اتاری، دکان کے سامنے زمین پر بچھائی، اس پر لیٹا کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ دکاندار نے دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں، دکان چھوڑ کر جنگلوں کو نکل گیا۔ صرف اس راز کو پانے کے لیے کوئی کیسے یوں زندگی اور موت کو حقیقت کو سمجھ سکتا ہے؟ ناقابل یقین، زبردست۔ اس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی اور پھر سوچنے لگا، کسی انسان کو اپنے جسم اور جسمانی حالت پر اتنا اختیار بھی ہو سکتا ہے جب وہ چاہے
جہاں چاہے مر جائے تو اس کا مطلب ہے موت بھی خوابوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا خیال انگیز تصور ہے۔ اس نے پھر وہ کتاب کھولی۔ ایک جگہ لکھا تھا، موت کے ڈر سے نجات کا سب سے آسان طریقہ ہے رات کو موت کو اپنے ساتھ سلا لو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لکھنے والے سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر وہ بستر پر لیٹے لیٹے سوچتا رہا، موت کو کیسے ساتھ سلایا جا سکتا ہے؟ اس کمرے کی ہوا میں وہی موم سایہ لہراتے دکھائی دیا۔ اسے یاد نہیں رہا کہ اس وقت وہ جاگ رہا تھا یا سو چکا تھا، مگر اس نے سائے کے ساتھ یہاں بستر میں جگہ بنا دی۔ لے تو یہاں لیٹ جا میرے ساتھ۔ سوتے میں اسے لگا واقعی کوئی اس کے پیروں میں سو رہا ہے۔ چہرہ اوپر کیا، ہلکے ہلکے سروں میں سانس لیتے ہوئے، اگر میری موت یوں میرے ساتھ لیٹی ہے تو مجھے اب اس کا کوئی ڈر نہیں۔ باقی وقت وہ سکون سے سوتا رہا۔ صبح فتح مندی کے ساتھ جب اٹھتا تو عجیب سی تازگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ ہر رات اسے اپنے ساتھ سلانے لگا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں قریبی ایک بستر پر لیٹے دیکھ سکتا تھا، کچھ ایسے کہ وہ صاف نظر نہیں آتی تھی، لیٹی محسوس ہوتی تھی۔ جب اس کی بیگم چند دنوں کے لیے اس کے پاس رہنے آئی تو اس نے بڑی غیر سنجیدگی سے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا ذکر کیا۔ اس کی بیگم نے بڑی فکر مندی سے اسے دیکھا۔ پہلے ہی کہتی تھی، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی آپ گھر سے اتنی دور اکیلے رہیں، آپ کو اپنی کتابیں موسیقی ہی کافی معلوم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ٹھیک ہی کہتا ہے، بس جتنی جلدی ممکن ہو واپس لاہور ٹرانسفر کرانے۔ وہ تو جب ہوگی تب ہوگی، آپ مہربانی کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مجھے اکیلے نہ سونا دیا کریں۔ اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اس کی بیگم بھی کیا کرتی، وہ خود نیند کی اتنی پیاری تھی کہ اکثر اور سونے سے پہلے لیٹ جاتی اور اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے خراٹے لینے لگتی۔ اور اس کا معمول تھا، ادریس کا جو معمول تھا، اس کے مطابق وہ رات 12 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا۔ اپنی بیگم کے آنے کے بعد بھی وہ اپنا معمول نہ بدل سکا۔ پھر جب وہ لیٹا تو اس کی بیگم نیند کا کافی سفر طے کر چکی تھی، لیکن یہ جیسے اچانک سوتے میں کوئی خیال اسے ڈرا دیتا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تو ادریس کو جھنجھوڑ ڈالتی۔ وہ گھبرا کر اٹھ جاتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ نیند بھری آواز میں پوچھتا۔ کچھ نہیں، بس یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ سو رہے ہیں یا؟ ادریس نے حیرت سے اپنی بیگم کو دیکھا اور خود ہی اپنی بات پر شرمسار سی ہو گئی تھی۔ وہ بس اب لیٹ جائیں، ایسے ہی آپ کو پریشان کیا، یہ کہہ کر وہ خود بھی لیٹ گئی۔ مگر ادریس کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ وہ بدمزہ ہو کر اٹھا، کافی دیر تک کمرے میں چلتا پھرتا رہا۔ پھر وہ اپنی بیگم کے خراٹوں کی آواز سن رہا تھا۔ کتنی خوش نصیب ہے یار جو مرضی سے اتنی گہری نیند سو سکتی ہے، اسے شاید نیند سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگلے 2-3 راتیں اس نے سکون سے گزاریں، کیونکہ ساری رات اس کی بیگم کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ صبح شرمندہ ہو کر کہتی، اصل میں شہر کی مصروفیت نے مجھے تھکا دیا، اس لیے یہاں آ کر گہری نیند نصیب ہوئی۔ میں رات آپ کے پوچھ نہیں سکی، اس دروازے میں سے سرکاری ایمرجنسی کے سلسلے میں ہیڈ کوارٹر سے دور جانا پڑا۔ دور ضلع کی حد تک ساتھ کوئی نہر ٹوٹ گئی تھی۔ ارد گرد کا علاقہ اور دیہات زیر آب آ رہے تھے۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیگم کو لاہور سے ٹیلی فون کی کال موصول ہوئی۔ اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ وہ صاحب کی دوسری گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس لاہور چلی گئی۔ جاتے جاتے نوکر کو کہے گی، صاحب کو کہہ دینا میں ایمرجنسی میں واپس جا رہی ہوں، رات کو مجھ سے بات کر لیں۔ اور اسے واپس آتے آتے رات ہو گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خان صاحبہ نے پوچھا، صاحب کھانا؟ نہیں، میں نے نہیں کھانا، باہر کھا لیا۔ اور وہ کمرے میں داخل ہوا تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اندھیرے میں سایہ کھڑا تھا۔ میرا تو خیال تھا تم سو گئی ہوگی۔ اس نے کمرے کی کم روشنی میں اس کے چہرے کی اس کی مسکان جھلک دیکھی۔ پھر وہ باتھ روم چلا گیا، شب خواب کا لباس پہن کر باہر نکلا اور پھر بڑی خوشی سے بستر پر لیٹتے ہوئے بولا، آج میں تم سے لپٹ کر سوں گا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لیٹی نظر آئی، ایک عجیب اور مبہم سی وجود کے ساتھ جس کے خطوط اس کی نگاہ کی گرفت میں نہیں آتے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے وجود میں بھر لیا۔ وہ گہری نیند سو گیا، کبھی نہ جاگنے